ماشاءاللہ مولوی صاحب نے بہترین گفتگو فرمائی. یقیناً حضور فرماتے ہیں لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. اگر کوئی بندہ اللہ کے بندوں کا شکر ادا نہ کر لے وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا. معزز خیر کیا خود فرماتے ہیں کیا پیش کرو مجھ سے کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہارا ہے. میرے پاس واللہ الفاظ نہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے کچھ باتیں عرض کر لوں. یقیناً سرکار کے بعد گفتگو کرنا بھی مناسب نہیں، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے. ہر انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ والے سب سے زیادہ میرے ساتھ محبت کرتے ہیں. بہت ساری چیز ہم نے یہ دیکھا وہ یہ بات کرتے ہیں کہ مبارک صاحب کا بڑا محبت ہے میرے ساتھ اور مبارک صاحب نے بڑا مجھے نوازا، مبارک صاحب نے بہت کچھ مجھے عطا فرمایا، مبارک صاحب ایسا مبارک صاحب ایسا. یہ کیا وجہ ہو سکتا ہے؟ وہ مبارک صاحب کی آئینے میں اپنی جان کو دیکھتا ہے. اللہ نے اللہ والوں کے لیے صاف سینے عطا فرما دیا. یہ گیند ہے گیند بال، ان کو دیوار پر مار لو جتنی تیزی سے مارتے ہو وہ اتنی تیزی سے بیٹ آ جاتے ہیں آپ کے پاس. اور محبت بھی ایسی چیز ہے کہ الحب من الجانبین، محبت دونوں جانبین سے ہوتا ہے. الحمدللہ 8 سال ہم نے ادھر تقریباً ملتان میں گزارے اور وہ میری زندگی کا سخت ترین مشکل ترین جو دن تھے. اگرچہ میں نے اپنے دور طالب العلم میں بڑی مشکلات کاٹا، بڑی مشکل جگہوں میں نے پڑھائی کیا، لیکن طالب العلم کا دور ایک بادشاہی کا دور ہوتا ہے. نہ اولاد کا غم، نہ بیوی کا غم، نہ رشتہ داروں کا غم، کوئی غم و فکر نہیں ہوتا. لیکن جب بندہ فارغ ہوتا ہے اور اس کے کندھوں پر وزن آ جاتا ہے پھر بندے کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ وزن وہ لے جا سکتا ہے یا وہیں پہ اس کے ٹانگ ٹوٹ کر وہیں پہ گر جاتا ہے. لیکن الحمدللہ یہ دعائیں یہ ان بزرگوں کی دعائیں تھے. الحمدللہ ہم کیا اور یہ نظام چلانا کیا اور یہ ترتیبات کیا. عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں 9 اونٹ چلاتا، والد مجھے دیتا، میں اونٹ چلا نہیں سکتا، میرے باپ مجھے پسلیوں میں مارتا. عمر 9 اونٹ نہیں چلا سکتے، بھوکے اور پیاسے ہو کر اونٹ واپس آ جاتے. فرماتے جب میں حضور کے سنگت اختیار کیا، حضور کی بارگاہ اقدس حاضر ہوا، فرماتے 22 لاکھ مربع زمین پر فرماتے میں نے حکومت کیا. یہ کیا وجہ ہے؟ حضور نے دعائیں دیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ان سعادت بزور بازویس. الحمدللہ یہ بزرگوں کی دعائیں ہیں کہ اللہ کا کرم کہ میں نے کبھی واللہ العظیم کسی کے ساتھ حسد نہیں کیا اور میں نے حاسدین دیکھا کہ ان کے استانے تھے، ان کے عزت تھے، ان کے شہرت تھے، ان کے ہاتھ چھوٹ جاتے لیکن ایسے دراز گر گئے کہ اٹھنے کا نام اور نشان اس کا نہیں ہوتا. سعدی صاحب فرماتے قابل انسان وہ ہے جو دوسرے سے عبرت حاصل کر لے. ہم نے لوگوں کے استانے دیکھے واللہ رونا آ جاتا ان کے چہرے دیکھ کر، ان کے عزت دیکھ کر، ان کی وجاہت دیکھ کر، ان کی مرید دیکھ کر، ان کی کتابیں کا مکتبہ دیکھ کر، ان کی گاڑی، ان کی نظام، لنگر دیکھ کر. لیکن بعد میں ایک وقت ایسے بھی آیا کہ وہی لنگر خانے اور وہی آستانے میں چوہے پھرتے تھے، نام اور نشان ختم ہوا. الحمدللہ
بہت بار مجھے کچھ سالکین نے کہا حضور یہ ختم خواجگان کیوں کرتے ہو؟ یہ تو لوگ بور ہو جاتے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہوتا ہے، آپ ذکر کا مجلس کر لو۔ بھائیو میں نے ان کو کہا بور ہو جائے، تنگ ہو جائے، ایک دو ہو، ایک بندہ ہو ختم خواجگان کے لیے میرے ساتھ بیٹھ جائے، میں نے ختم خواجگان کو ترک نہیں کرنا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حج کے لیے جاتا ہے، راستے میں سر نیچے کرتا ہے، پھر سر اٹھایا، ایک جگہ آتا ہے وہیں پہ بیٹھ کر آرام کرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر آگے چل کر پھر بیٹھ جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت یہیں پر تو ٹہنی نہیں، یہ تو بیٹھنے کا جگہ نہیں، آپ نے سر نیچے کیا پھر سر اٹھایا۔ انہوں نے کہا بے شک ٹہنی نہ ہو، جگہ صحیح نہ ہو، لیکن میں نے حضور کے ساتھ حج کیا تھا اور حضور کو میں نے دیکھا، حضور اس راستے میں جاتے ہوئے یہیں پر ایک ٹہنی تھا، حضور نے سر نیچے کیا، اگرچہ یہیں پہ ٹہنی ہو یا نہ ہو میں نے حضور کی سنت کو زندہ کرتا ہوں۔ بے شک ایک ہو دو ہو، عمل پیر مرید کے لیے فقہ ہے۔ مبارک صاحب کا راہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، بے شک سختی ہو مشکل ہو۔ میں کبھی کبھار اپنی دادی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، بڑوں کے ساتھ بیٹھ کر بندے کو بڑی بات یاد آ جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں بیٹا بڑی مشکل میں نے کاٹی، حضرت صاحب کے مرید آتے ہیں، خلفاء آتے ہیں، اور ہمارے علاقے میں سردی کا موسم ہوتا ہے، برف باری، میں 3 بجے اٹھ کر 3 بجے سالکین کا میں خدمت کرتا، میں پانی گرم کرتا، میں وضو کے لیے پانی گرم کا ناشتہ تیار کرتا، فرماتا اکیلا میں تھی، لیکن مولانا ہاشم رحمت اللہ علیہ نے میرے لیے دعا دیا اور فرمایا دنیا میں آپ کا کوئی حصہ نہیں، اے فلان اللہ اس خدمت کی وجہ سے آپ کے آخرت میں اجر عطا فرمائے گا۔ مبارک صاحب کیا کرتے فرماتے جو ٹرے ہوتے ہیں جس میں برتن میں کانا وغیرہ رکھا جاتا ہے، مبارک صاحب ہاتھ سے نہیں اٹھاتے، مبارک صاحب وہی کانا اپنے سر پر رکھتے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ میرے پیر بھائی آئی میں ان کا خدمت کرتا ہوں۔ میرے ایک بیوی ہے، گھر میں کوئی خادمہ نوکرانی وغیرہ نہیں، لیکن الحمدللہ اللہ کے کرم یہ طلباء کا لنگر تقریباً 50-60 طلباء ہیں، واللہ العظیم یہ طلباء حاضر ہیں، جو کچھ گھر میں پک جاتا ہے جو میں خود کھاتا ہوں وہی میں طلباء کے لیے پیش کرتا ہوں۔ یہ اخلاص کا جب معاملہ آ جائے تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ نے 7 دروازے جو بند تھے، زلیخے نے بند کیا ہوا تھا، وہ تمام راستے اللہ نے یوسف علیہ السلام کے لیے کھول دیا۔ یہ برندہ ہے مسجد کا، خالد صاحب ہیں، رانا لیاقت صاحب اور خالد صاحب موجود تھے، یہ میرے بزرگ تھے۔ میں نے ان دونوں کو کھڑا کیا، میں نے کہا یہاں پہ ایک برندہ بنانا ہے۔ دوستوں نے پوچھا حضرت پیسے کتنا ہے، کیسے کام ہوگا؟ میرے پاس واللہ مسجد میں کل ہو، میرے پاس صرف اور صرف 85,000 روپے تھا۔ میں نے کہا شروع کرو خالد صاحب، بسم اللہ۔ ان رانا صاحب اور خالد صاحب سے میں نے بسم اللہ کروایا۔ آپ یقین کیجیے کہ 18 لاکھ صرف اور صرف 3 مہینوں میں اللہ اس برندے کو پورا کر دیا۔ میں کہتا ہوں لوگوں کے لیے ایک وقت ایسے انسان پر اللہ دیتا ہے کہ جو اس وقت اللہ سے میں مانگتا ہوں واللہ العظیم اللہ مجھے عطا فرما دیتا ہے۔ آپ لوگ انشاءاللہ اس مسجد میں ہوگے، نیچے بیسمنٹ میں اگلا محفل انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ لوگ اوپر مجلس میں محفل کرو گے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ الحمدللہ ان سالکین کی دعائیں ہیں، ان کے ساتھ اللہ جل شانہ کا برکت ہے کہ میں اس انداز سے پیش آتا ہوں کہ یہیں پر ایک بندہ کھڑا ہو سکتا ہے جس کے پاس میں جاتا ہوں کہ میں نے ان کے لیے کوئی سخت بات کیا ہو یا ان کے لیے میں نے کوئی پیسوں کا طلب کیا ہو۔ الحمدللہ برس تک میں نے سفر کیا، واللہ العظیم اللہ نے ایسے محافل کروایا، ہمارا کوئی کمال نہیں،
یہ صرف مبارک صاحب کی برکات ہے. اللہ قرآن میں فرماتے الحقنا بہم ذریتہم، بڑوں کا فیض اللہ اس کی اولاد میں داخل فرما دیتا ہے. آپ نے سنا ہوگا وہ فلان کا داڑھی نہیں لیکن دم میں بڑا تاثیر ہے. وہ کیا وجہ ہے؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ساتھ میں کچھ تک اللہ جل شانہ کا فیض اس کی اولاد میں داخل فرما دیتا ہے. یہ عباس نگر والے، یہ بہاولپور والا، کروڑ پکی والا سالکین موجود ہوتے ہیں. اللہ کا کرم ہے کہ محافل میں کیا حالات ہوتا ہے. کوئی بندہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ خاموش بیٹھ کر، اللہ کرم ہے سب پر وجود حالات ہوتا ہے. میں نے دیکھا وہ لوگ جو نفیس بات کرتے اللہ اس کی مجلس میں محفل میں بڑا حالات اور بڑا کیفیت اس کے مجلس میں ہوتا ہے. جو بھی خلیفہ بنتا ہے ہر خلیفہ پر تقریباً اس ساری کی عامر صاحب وغیرہ بیٹھے خواتین سمیت 5000 مرتبہ الحمدللہ جو صادق یا صالحہ ہوتا ہے میں نے ان پر لازم کر دیا کہ 5000 مرتبہ روزانہ آپ نے نفیس بات کرنا ہے. لیکن لودرا میں ایک محفل ہوتا ہے الحمدللہ ایسا اللہ نے اس محفل کے لیے عروج دیا، ایسا وجوہات ادھر ہوتا ہے ادھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیران سیفی جو لوگ ہیں ان لوگوں پر جادو کرتا ہے. قسم بخدا ادھر مت جاؤ. کیوں؟ کہ وہ آپ کو کھینچ لیتا ہے، آپ کو سیفی بناتا ہے. بڑی دعوت اسلامی والوں کو دیکھا. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ صرف نفیس بات کی برکت. الحمدللہ یہ مبارک صاحب کا فیضان اور یہ نظام انشاءاللہ اسی طرح جاری اور ساری رہے گا. میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. حضور فرماتے ہیں اگر 2 صف کھڑا ہو جائے مہاجر اور انصار تو میں انصار کے صف میں کھڑا جاؤں گا. وجہ کیا؟ کہ انصار نے مجھے بڑا میرے ساتھ دیا. یقیناً مولوی صاحب نے اشارہ کیا، ڈاکٹر عمران صاحب، آپ یقین کر لیجیے کہ جو خوشی غمی فلان وہ فوراً حاضر ہوتا ہے. خالد صاحب